اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حدیث کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں میرے لیکچرز کنٹینیو ہے۔ تو آج میں جو سورہ اور اس کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے سورہ واقعہ، سورت نمبر 56 اور اس کی آیتیں جو ہیں وہ ہے 77 80 81 82 یعنی کہ 77 80 81 اور 82 میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ تو پہلے سورہ واقعہ کی 77 آیت، انہو لقرآن کریم، انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قرآن کے پیغامات معزز ہیں، کرم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 ہے، تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، اتارا جا رہا ہے، نازل کیا جا رہا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، بے شک یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے 81 آیت نمبر 81، اس میں ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر بھی تم اس حدیث سے بے پرواہ ہو؟ افبہذا الحدیث، کوئی کان نہیں دھرتے تمہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس میں کیا پیغام ہے، انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے، تمہیں اس حدیث سے کوئی سروکار نہیں۔ قرآن کو حدیث کہا جا رہا ہے، دیکھیں ساری آیتیں پیچھے سے لنکڈ ہے، انہو لقرآن کریم تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون، حدیث کا لفظ یوز ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں ہی حدیث ہیں۔ پہلے قرآن کو کیا پہلے کہا تنزیل نازل کیا، پہلے قرآن کہا کہ یہ قرآن کریم ہے، بے شک اس کو نازل کیا جا رہا ہے، پھر کہا کہ پھر بھی تم اس حدیث سے تمہیں کوئی سروکار نہیں، اس پہ کوئی کان نہیں دھرتے تم، یہی حدیث کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد 82 آیت میں کہا جا رہا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہو، تکذیب کرتے ہو، کاروبار بنایا ہوا ہے، تم مانتے نہیں، اس کو انکار کرتے ہو۔ قرآن ہی حدیث کی کتاب ہے۔ دیکھیں کس طرح ہم نے دوسری کتابوں کو حدیثیں مان کر اس کے سارے احکامات ہم نے اپنا لیے ہیں۔ سورہ واقعہ ہے، یہ سورہ واقعہ قرآن کی صورت ہے، اور اس کی آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ قرآن کی آیتیں ہی حدیث ہیں، کیوں ان حدیثوں کی تکذیب کر رہے ہو، کیوں اس کو جھٹلا رہے ہو، اور قرآن سے ہٹ کر دوسری کتابوں کے حوالے دے کر دین کو ایک تماشا بنا دیا ہے، روزگار بنا دیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کس طرح یہ کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے، دین کے نام پر رسومات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور انسانیت کی فلاح کے لیے اور ان کے لیے ایک نظام کی جدوجہد۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس قرآن کا جو مین پیغام ہے وہ ایک فلاحی ریاست کا قیام ہے، ایسی فلاحی ریاست جس میں جو محکوم لوگ ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی، ان کی فلاح کے لیے کام ہوگا، اور جو لوگ ان میں فساد کرنے والے ہوں گے ان کی اصلاح کی جائے گی۔ اسی کے ذریعے سے قرآن ایک نظام کی بات کرتا ہے، فلاحی ریاست کے قیام کی بات کرتا ہے۔ لیکن یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ جو ملائیت ہے، انہوں نے لوگوں کو رسومات کی زنجیر میں باندھ کے رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے جس میں قال او کما قال لکھا ہوا ہے، اس حدیث کی طرف نہیں آتے جس میں لکھا ہوا ہے قل کہہ دے اے رسول قل۔ اب اس قرآن کی آیت کا کیا کریں گے جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی جا رہا ہے، پھر بھی تم اس حدیث سے بے پرواہی برتتے ہو، پھر بھی تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ اس میں کیا کیا احکامات دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآن کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہمارا پوری زندگی جو ہے قرآن کو پھیلانے کے لیے، قرآن کے احکامات نافذ کرنے کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ وہ کتابیں جن کا سرے سے کوئی وجود، یعنی کہ آپ دیکھ لیں گے کس طرح وہ تضاد رکھتی ہیں، ان کے آپس میں کتنے تضادات ہیں، 100 سالوں بعد لکھی گئی ہے، اور کوئی عربی نہیں ہے اس میں، سارے کے سارے کون ہے، ایرانی ہے، باقاعدہ سازش کے تحت اس کو شامل کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم ابھی بھی ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم قرآن کو اپنا مرکز بنائیں، اس کو فوکس بنائیں، تو ہم یہ تمام دقیانوسی رسومات جس میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں، اور یہ رسومات ایسی کہ نہ صرف اس نے ہمیں جگڑ لیا ہے بلکہ کاروبار بن گیا ہے، بلکہ اس میں نئے راستے اور نکلتے جا رہے ہیں، اور نئے دن بدن آپ دیکھیں جس طرح یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ 12 ربیع الاول دیکھیں، اب تو یہ ایک تیسری عید آ گئی ہے، یہ پہلے وہ دو عیدیں تھیں، اب یہ ایک اور عید آ گئی ہے۔ اب اسی طریقے سے عیدیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور ہمارے فرقے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کی آپس کی دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ خدا کے لیے قرآن کو فالو کرو، قرآن ہی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کو فالو کرنے کو کہا ہے، اور کسی دوسری کتاب کو فالو کرنے کو نہیں کہا۔ وہی بھی صرف قرآن میں ہے، قرآن میں ہی وہی کے احکامات ہیں اور کہیں نہیں ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور کوشش کریں کہ قرآن کی طرف آئیں اور صرف قرآن کو فوکس کریں، اپنے پہلے نظریات لے کے قرآن کے پیچھے مت آئے، نہیں تو قرآن آپ کو سمجھ میں بھی کبھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے
اور اس کی جو حدیثیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔